السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد وقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله۔ سورہ حجرات۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت۔ محترم سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، مکتبہ مصباح الاسلام یوٹیوب چینل پر اصلاح سماج نامی پروگرام کئی مہینوں سے چلایا جا رہا ہے۔ تسلسل کے ساتھ ہر سنیچر کو 5 بجے یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے۔ آج بتاریخ 14 جنوری 2023 شام 5 بجے میں احسان الہی سلفی بن احمد مولوی غیبت کرنا چھوڑ دو اس عنوان پر آپ کے سامنے چند منٹ گفتگو کروں گا۔ محترم حضرات، غیبت کہتے کس کو ہے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے۔ غیبت کی تعریف اصولیین نے یہ کی ہے کہ کسی کا اچھا یا برا تذکرہ اس کی غیر موجودگی میں کرنا، یعنی کسی کے بارے میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں اور وہ وہاں موجود نہ ہو، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ یعنی جو آدمی جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ یہاں سے غائب ہے، تو یہ غائب سے ہی غیبہ بنایا گیا ہے۔ اب غیبت کیا اچھی بات ہو اس کو بھی کہیں گے؟ نہیں۔ اگر اچھی بات اس کے تعلق سے گفتگو ہو رہی وہ ذکر خیر ہے، تو غیبت میں کیا آئے گا؟ غیبت کے اندر وہ چیز آئے گی جو ہم اس کی برائی اس کے پیٹھ پیچھے بیان کر رہے ہیں، یعنی وہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، وہ ہماری مجلس سے باہر ہے، ہماری مجلس میں نہیں ہے، اور ہم اس کے تعلق سے جو بات کر رہے ہیں وہ بات اس کی برائی بیان کر رہے ہیں، اس کے اندر وہ چیز موجود ہے، وہ ساری چیزیں بیان کر رہے ہیں، یہی تو غیبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث آپ کے سامنے پیش کروں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ما الغیبہ، کہ میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو غیبت کیا چیز ہے؟ دیکھیے ایک اصول یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بہت اہم بات کہنے کی کوشش کرتے تھے یا کہنا چاہتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سامعین کو مخاطب کرتے، اور سامعین کو مخاطب کرنے کے بعد ان کے سامنے سوالیہ انداز میں بات پیش کرتے، جیسے حدیث کے اندر آتا ہے اتدرون ما المفلس، کہ میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تفصیل بیان فرمائی۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بتایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ اسی طرح سے یہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہنے سے پہلے صحابہ کرام سے ایک سوال کیا اتدرون کیا ما الغیبہ، کہ میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو غیبت کیا چیز ہے؟ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے جا رہے ہیں وہ کتنی اہمیت کے حامل ہے، اور غیبت کے تعلق سے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں، یعنی غیبت کوئی بہت بڑی چیز ہوگی اور بہت ہی اس کی اہمیت اسلام کی نظر میں ہوگی، تبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا۔ آگے دیکھیے
قالوا، تو صحابہ کرام نے کہا اللہ و رسول اعلم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتا ہے، اللہ اس کے رسول زیادہ اور بہتر اچھے سے جانتا ہے۔ قال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، دیکھیے اس سے پہلے میں ایک بات یہ کہہ دوں کہ صحابہ کرام جو ہے ہر چیز کے اندر اپنی عقل نہیں دوڑایا کرتے تھے۔ دیکھیے ہم بہت ساری چیزوں میں تکا مارتے ہیں، بہت ساری جو ہم اپنی عقل سے ہم بہت ساری باتیں کہہ جاتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے، شریعت کے معاملے میں انسان اپنے دماغ سے کام نہ لے کہ غلط ہو جائے گا تو کوئی بات نہیں، تکا لگا کے دیکھوں۔ بہت سارے غیر عالم حضرات ایسا کرتے ہیں کہ ان کو سوال پوچھا جاتا ہے اور سوال کا جواب ان کو پتہ ہوتا ہے نہیں پتہ ہوتا اس کو کوئی ان کو معلوم نہیں، جواب دے دیتے ہیں، جواب دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد کسی عالم کو فون لگاتے، ارے مولوی صاحب میرے پاس سوال آیا تھا تو میں نے یہ اس کا نہیں، وہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ پہلے سوال کرتے ہیں عالم سے اور پھر عالم اس کا جواب دیتا ہے تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں نے ہی جواب یہ دیا، میں نے بھی ایسے ہی جواب دیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ انہیں پتہ نہیں تھا، ان کے پاس علم نہیں تھا، لیکن بغیر علم کے انہوں نے تکا لگا دیا۔ اور اس کے بعد اگر عالم یہ کہتا ہے کہ آپ نے اس کا جواب یہ ہے تو وہ کہتا ہے کہ ارے میں نے تو یہ جواب دے دیا، غلط ہو گیا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ بغیر علم کے آج غیر عالم فتویٰ دینے والے ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے، ایسے تکا مارتے ہیں۔ اور صحابہ کرام دیکھیے کیا کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتدرون ما الغیبہ، کہ میرے صحابہ بتاؤ غیبت کیا چیز ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم، یعنی اللہ اس کے رسول سے بہتر کون جان سکتا ہے، اللہ اس کے رسول سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ آگے دیکھیے قال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ اپنے بھائی کا ذکر کرنا، اپنے بھائی کا ذکر کرنا ان چیزوں کو جو ناپسند کرتا ہے، یعنی ہم کسی کی بات کر رہے ہیں اور وہ آدمی ناپسند کرتا ہے اس چیز کو۔ مثلا میں کسی آدمی کے تعلق سے کوئی بات مجلس میں چھیڑ دوں اور جس آدمی کے تعلق سے بات کر رہا ہوں وہ آدمی سے ناپسند کرتا، پسند ہی نہیں کرتا۔ آگے دیکھیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ اپنے بھائی کے بارے میں وہ بات کہے جسے وہ پسند نہیں کرتا۔ افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، پھر صحابہ کرام میں سے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا خیال ہے، ان کان فی اخی ما اقول، کہ میں اپنے بھائی کے اندر وہ چیز دیکھوں، میں اس کے اندر وہ چیز پاؤں جو میں کہہ رہا ہوں، یعنی اس کے اندر وہ چیز ہو میرے بھائی کے اندر جس کو میں کہہ رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا ان کان فیہ ما تقول، اگر وہ چیز اس کے اندر ہے جس کو تم کہہ رہے ہو، یعنی اپنے بھائی کے بارے میں جو کچھ بات تم کہہ رہے ہو اگر وہ اس کے اندر موجود ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا فقد اغتبتہ، تو تم نے اس کی غیبت کی، تو تم نے اس کی غیبت کی۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتْ، آگے فرمایا کہ اگر وہ چیز اس کے اندر موجود نہیں ہے، وَإِن لَّمْ يَكُنْ، اگر نہیں ہے فِيهِ اس کے اندر، فَقَدْ بَهَتْتَهُ، تو تم نے اس کی اوپر بہتان تراشی کی۔ یہ روایت مسلم شریف کے اندر موجود ہے اور مسلم شریف کے اندر 2589 نمبر کی روایت ہے۔ گویا کیا معلوم ہوا کہ اس انسان کے اندر اگر وہ چیز پائی جاتی ہے تو وہ غیبت ہے اور نہیں پائی جاتی ہے تو وہ بہتان ہے۔ آپ غور کریں، آج کل مجلس کے اندر آدمی بیٹھتا ہے تو کیا کرتا ہے، کچھ دیر اچھی اچھی باتیں کرتا ہے، پھر کسی کا موضوع چھڑ جاتا ہے اور اس کا موضوع چھڑ گیا تو اس کے کئی پشتوں کی یادیں دلا دیتے ہیں، اس کے خاندان کی پوری برائیاں کھول کے رکھ دیتے ہیں۔ کسی انسان کی اگر بات شروع ہو گئی، اس کی گفتگو شروع ہو گئی تو اتنی باتیں کہ وہ بھی اس کے بارے میں اتنا نہیں جانتا ہو جتنی باتیں اس کی مجلس کے اندر ہوتی ہیں۔ اور جب کہا جائے غیبت کیوں کر رہے ہیں، کہا یہ بات ہم تو ان کے سامنے بھی کہہ سکتے ہیں،
ارے ان کے سامنے کہنا یا نہ کہنا اس سے کوئی سوال نہیں ہے، آپ پیچھے برائی کر رہے ہیں، اس کے بارے میں پیچھے بات کر رہے ہیں، وہ آپ اس کی غیبت کر رہے ہیں۔ یہ غیبت اتنی عام چیز نہیں ہے، اتنی آسان نہیں جتنی ہم آسان سمجھ رہے ہیں۔ آئیے ہم قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ غیبت کے بارے میں قرآن مجید کیا کہتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے، تم میں سے بعض کے پیچھے اس کی باتیں نہ کرے، تم میں سے بعض کسی کی اس کے پیچھے گفتگو نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، شریعت اسلامیہ نے ایک بات مزید کہہ دی، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا، یعنی اپنے مرے ہوئے بھائی کے جسم سے گوشت نوچ کے کھانا کوئی پسند کرتا ہے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اس کو ناپسند کرو گے، یقیناً ہر انسان ناپسند کرے گا۔ گویا معلوم ہوا کہ غیبت کی تشبیہ مردار بھائی کے گوشت سے دی گئی ہے۔ گویا معلوم ہوا ہم جس کی غیبت کر رہے ہیں، گویا اس بندے کے جسم سے، اور بندہ مر چکا ہے، اس کے جسم سے ہم گوشت نوچ کر کھا رہے ہیں۔ تو غیبت کتنی گناہنی چیز ہے، کتنی بری چیز ہے کہ ایک مردار بھائی کے جسم سے گوشت نوچ کر کے کھانے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس کے بعد بھی آج انسان غیبتوں کے اندر اتنا ملوث ہے کہ اگر کسی مجلس کے اندر 10 آدمی بیٹھے ہوئے ہو، آپ غور کریے، کسی مجلس کے اندر 10 انسان بیٹھے ہوئے ہوں، اب اس 10 انسان کے درمیان میں کسی ایک بندے گفتگو چھڑ جائے، اس کی برائی کرتے انتہا ہوتی ہے، اور اس کے بعد ان 10 میں سے کوئی ایک آدمی اٹھ کر چلا جائے تو وہ 9 مل کر کے جو بندہ اٹھ کر گیا ہے اس کی برائی شروع کر دیں گے۔ آج معاشرے کے اندر ہو رہا ہے یہ، وہ بندہ اٹھ کر گیا ہے، 9 مل کر کے اس بندے کی اتنی برائی کریں گے کہ اس کی پوری حقیقت سامنے لا دیں گے۔ اب یہ ایک گیا، ایسے ہی جتنے آدمی جاتے جائیں گے اور جتنے باقی رہیں گے وہ باقی بندے بیٹھ کر کے اس جانے والے کی برائی کریں گے۔ اس لیے مجھے یاد آتا ہے کہ مشتاق یوسفی جو بڑے ہی ادیب ہے، مزاحیہ انداز کے ادیب ہے، وہ ایک مرتبہ لکھتے ہیں میں کسی دعوت میں جاتا ہوں تو میری کوئی برائی نہیں کر پاتا ہے۔ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں شروع سے آخر تک مجلس میں بیٹھے رہتا ہوں، جو بیچ سے اٹھ کے جاتا ہے ان کی برائی ہوتی ہے، جو شروع سے آخر تک مجلس میں بیٹھا رہے گا اس کی غیبت ہی نہیں ہوگی، اس کی برائی نہیں ہوگی۔ تو یہ بات کہہ کر کے وہ یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ مجالس کے اندر ہر اٹھ کے جانے والے کی غیبت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ چائے کھانے میں بیٹھ جائیے، وہاں دیکھیے اچھے لوگوں کو دیکھیے، وہاں غیبت کرتے نظر آئیں گے۔ کہیں دعوت لگی ہوئی ہے، یہاں تک کہ آج کل تو مسجد بھی سے محفوظ نہیں، مسجد میں اگر 2 لوگ 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو کہیں نہ کہیں غیبت شروع ہو جاتی ہے۔ ایک ضعیف ترین روایت ہے، میں آپ کے سامنے پیش کروں، بہت جامع الفاظ کے ساتھ وہ روایت ہے، لیکن ضعیف ضرور ہے، لیکن آپ سمجھنے کے لیے دیکھیے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ کے رسول نے نصیحت فرمائی ایاکم والغیبہ، کہ غیبت سے بچو، فإن الغیبہ اشد من الزنا، کہا یہ غیبت جو ہے یہ زنا سے بھی سخت ترین ہے۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول ایسا کیوں، زنا سے سخت ترین کیوں ہے؟ کہا زنا کاری اگر انسان کرے گا اللہ کے حقوق میں سے اللہ اس کو معاف کرے گا، لیکن غیبت انسان کے حقوق میں سے، بندوں کے حقوق میں سے ہے، یہ اللہ کے حقوق میں سے نہیں ہے۔ بندہ معاف کرے گا تب معاف ہوگا، تو غیبت کرنے کے بعد انسان اللہ کے پاس ہاتھ اٹھاتا ہے، کہیں معافی نہیں ہوگی۔ آپ جس کی غیبت کرتے ہیں آپ کو اس سے معافی مانگنی ہوگی، اس سے کہنا ہوگا کہ میں نے تیری غیبت کی، میں نے تیری چغلی کی، میں نے تیرے بارے میں بات کی، تو اس سے آپ کو معافی تلافی کرنی ہوگی۔ میں نے آپ کے سامنے شروعات میں حدیث پڑھی تھی، بہت جامع روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو شخص
من کان یؤمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے. اللہ پر ایمان لانا یعنی اللہ کے تمام باتوں کو مان لینا، اور آخرت کے تمام علامتیں، نشانیاں اور آخرت برپا ہونا، قیامت کا دن اور ہر چیز پر ایمان لے آئے. فَلْيَقُلْ خَيْرًا، تو جو ایمان لاتا ہے تو چاہیے کہ وہ اگر زبان سے کچھ بات کہے تو بھلی بات کہے، اچھی بات کہے، خیر کی بات کہے، فائدے کی بات کرے. اَوْ لِيَصْمُتْ، یا پھر وہ خاموش رہے یا چپ بیٹھا رہے، بیکار کی باتیں نہ کرے، بیکار کی غیبتیں نہ کرے، کسی کی غیبتیں نہ کرے. ایک جملہ کہا جاتا ہے مردے اکھاڑنا. کسی کی غیبت کرتے کرتے آدمی اتنی غیبت کرتا ہے کہ مردار کی غیبت کر جاتا ہے، یعنی آدمی مر کے اس کو کئی سال ہو جاتے ہیں، اس کی غیبت کرتا ہے، اسی کہا جاتا ہے مردے اکھاڑ دینا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کہنا چاہتے ہو تو اچھی بات کہو ورنہ خاموش رہو. تو غیبت ہمارے معاشرے کا ناسور بنتا جا رہا ہے، اور غیبت کو لے کر ہمارا معاشرہ اتنا تیز سے آگے بڑھتا جا رہا ہے، کہ اس کا اختتام اور اس کی انتہا نظر نہیں آتی ہے. لیکن ہر انسان اگر اپنے دل کے اندر یہ طے کر لے کہ ہم آج سے غیبت نہیں کریں گے تو انشاءاللہ غیبت ختم ہو سکتی ہے. لیکن غیبت کی جو مٹھاس ہے نا بڑی اچھی لگتی ہے. اچھے دیندار لوگ غیبت سے محفوظ نہیں رہ پا رہے ہیں، اللہ حفاظت کریں. بڑی میٹھی لگتی ہے، کسی کے بارے میں بات کریں بڑی مٹھاس زبان میں آ جاتی ہے، اور غیبت شروع ہو جائے نا گھنٹوں باتیں چلتی رہتی ہے. ویسے بول دو کسی انسان سے کچھ بولو 5 منٹ، وہ نہیں بول سکتا. کسی کی برائی چھیڑ دو وہ گھنٹے بول جائے گا. کسی کی بات کو چھیڑ دو وہ 1 گھنٹے کی مجلس لگا دے گا، اور 1 گھنٹے تک اتنی باتیں کرے گا کسی کے بارے میں کہ اس کا پورا اس کا ننگا کر دے گا. یہ ہے ہمارے معاشرے کا حال، یہ ہمارے معاشرے کا جو آپ کے سامنے میں نے رکھا. غیبت کو ہم چھوڑنے کا عہد کریں. غیبت ہمیں برباد کر رہی ہے، ہمارے معاشرے کو ختم کر رہی ہے. یہ غیبت کے ذریعے سے بہت سارے رشتے ٹوٹ رہے ہیں. آج غیبت کے ذریعے سے کتنے خاندان تباہ ہو رہے ہیں. آج غیبت کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگ آپسی معاملات کو خراب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہاں تک کہ جب انبن ہو جائے تو غیبت کی کوئی حد نہیں ہوتی پھر تو. اس لیے شریعت نے فرمایا کہ 3 دن سے ذرا کسی مسلمان کو اپنے مسلمان سے بات بند کرنا جائز نہیں ہے. کیونکہ آدمی جب بات بند کرتا ہے اس کی غیبت کرتا ہے، تو 3 دن بعد جب اس کو ملاقات کرنا ہو کتنا افسوس ہوگا. تو اسلام نے سارے کے سارے ذرائع جو ہے غیبت کے اس کا سدباب کیا ہے. تو غیبت اور چغلی ایسی چیز ہے جسے ہمیں چھوڑنا پڑے گا، ورنہ آج ہم کسی کی غیبت کر رہے ہیں کل ہماری کوئی اور غیبت کرے گا. اور ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ جو آپ کے ساتھ آ کر دوسرے غیبت کر رہا ہے نا، آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے. کوئی انسان آپ کے پاس آ کر کے کسی دوسرے غیبت کر رہا ہے، آپ کو بڑا مزہ آتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے، بہت مزہ آ گیا. یہ بات یاد رکھ لیجئے، جو بندہ آپ کے پاس کسی دوسرے غیبت کر رہا ہے آپ اس سے محفوظ نہیں ہے. وہ بندہ آپ کی غیبت کسی اور کے پاس جا کر ضرور کرتا ہوگا، کیونکہ جس کی رگ کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے غیبت کرنے کی، وہ غیبت کے بغیر رہ نہیں پاتا ہے. یہاں تک تو ہم نے دیکھا ہے کہ استاد کی غیبت شاگردوں کے سامنے بھی کرتے ہیں. جن کی عادت ہوتی ہے نا غیبت کرنے کی، وہ استاد کی غیبت ان کے شاگردوں کے پاس کرتے ہیں. لیکن اگر ہوشیار شاگرد رہتے ہیں تو اسے لوگ ذلیل و خوار کر دیتے ہیں. استاد سے مراد مدرسے کا استاد نہیں، بلکہ اسکول کا یا کالج کا یونیورسٹی کا جو بھی ٹیچر ہو، اس طرح کے لوگ بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں. تو غیبت ایسی چیز ہے جو ہر چیز کا نقصان پہنچا رہی ہے. تو غیبت اس لیے شریعت نے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُم بَعْضًا کہا کہ تم آپس میں ایک بعض کی غیبت نہ کرو. اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے خود منع کر دیا ہے. اب اللہ نے جب منع کر دیا تو ہم اور آپ کوئی نہیں ہوتے ہیں کہ اپنی منمانی کرے، کیونکہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوئی. اللہ کی بات کو نہ ماننے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. کامیابی اس وقت ملے گی جب اللہ کی ہم سنیں گے، اللہ کی بات کو مانیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو غیبت جیسی مہلک بیماری سے محفوظ رکھے، اور غیبت کرنے والوں کو اللہ تو نیک ہدایت دے، توفیق دے، غیبت کو چھوڑ دے. یا اللہ ہمیں غیبت کرنے والوں سے دور رکھ، اور ہمیں غیبت کرنے والوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں خود ہی اللہ غیبت کرنے سے بچا لے. آمین.
व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप तमाम अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाई। अल्लाह को जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह आपको मुझे तमाम को अमल तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।